قرآن پاک کا ایک ایک لفظ ایک معجزہ اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، لیکن قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو اپنے اندر موجود خصوصیات کے اعتبار سے ایک اہم مقام رکھتی ہیں۔ قرآن پاک میں موجود آیت الکرسی کو وہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا بہترین خلاصہ موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے اہم آیت تسلیم کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی سردار آیت آیت الکرسی ہے۔ جب ہم اس آیت میں موجود مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہم آیت الکرسی کے اختتام پر وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا، تو ہم اس کی عظیم طاقت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جس طرح سے آیت الکرسی ہمیں حاکمیت اعلیٰ کا سبق دیتی ہے، اسی طرح سے اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے۔ اس آیت میں اسم عظیم ہے، 50 کلمے ہیں اور ہر کلمے کی 50 برکتیں ہیں۔ اس کے پڑھنے سے رنج و غم دور ہو جاتا ہے، روزی میں کشادگی ہوتی ہے، گھر سے نکلتے وقت پڑھتے ہیں تو مقصد میں کامیابی ہوتی ہے، شیطان ہٹ جاتا ہے اور ہر بندہ آفت اور بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ جب آپ گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب آپ وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الکرسی عرش کے نیچے سے نکالی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص خزانے سے نازل ہوئی، پھر اس کو سورہ بقرہ کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنے بستر پر آتے ہی آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گا اور صبح تک شیطان تیرے قریب نہیں بھٹکے گا۔ شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں صدقہ اور فطرانے کی حفاظت میرے سپرد کی۔ بس ایک شخص میرے پاس آیا اور اس میں سے دونوں ہاتھ بھر کر سامان نکالنے لگا تو میں نے کہا کہ تو کون ہے، اور یقیناً میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تیرے پاس کون آیا تھا؟ میں نے عرض کیا، رسول اللہ، اس شخص نے اپنی ضرورت مندی کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً وہ شخص جھوٹا تھا اور وہ شخص تیرے پاس دوبارہ ضرور آئے گا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر یقین ہو گیا اور اگلی رات میں اس شخص کا پھر سے انتظار کرنے لگا۔ جب وہ شخص آیا تو دوبارہ سے وہی کام کرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب تجھے میں رسول اللہ کے پاس ضرور لے کے جاؤں گا۔ اس نے اپنی ضرورت مندی کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ مجھے اس شخص پر ترس آ گیا اور میں نے اسے پھر سے جانے دیا۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات کو تیرے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شخص نے اپنی ضرورت مندی کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ پس میں تیسری رات پھر سے اس کے انتظار میں رہا، چنانچہ وہ دوبارہ آیا اور دوبارہ سے وہی کام کرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ یقیناً اب میں تجھے لازمی طور پر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تیرا آنا یہ تیسری مرتبہ ہے، تو ہر مرتبہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دے، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، اس کے ذریعے اللہ تجھے فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے کہا، وہ کلمات کیا؟ اس نے کہا کہ جب تو اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اس سے یہ ہوگا کہ صبح تک اللہ کی طرف سے ایک نگران مقرر رہے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اسے پھر سے چھوڑ دیا۔ جب میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا، تیرے رات کو قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا، اے رسول اللہ، اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جس کے ذریعے مجھے اللہ سے فائدہ پہنچے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کلمات کون سی ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے کہا ہے کہ جب تو اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر اور اول سے آخر تک، تاکہ اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگران رہے اور صبح تک شیطان تیرے قریب نہ آئے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً اس نے سچ کہا ہے، حالانکہ وہ خود ایک بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، کیا تو جانتا ہے کہ تو 3 رات کس سے مخاطب رہا؟ میں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد گھر سے باہر جاتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے آیت الکرسی کو پڑھنے کا معمول بنا